حسبي ربي جل الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حدیث پاک کے حوالہ سے آج کا ہمارا سبق صحابی کی تعریف ہوگا، اور تعریف سے مراد پریز نہیں ہے بلکہ ڈیفینیشن ہے، یعنی صحابی کس کو کہتے ہیں. اس لیے کہ حدیث پاک کے دو حصہ ہوتے ہیں. پہلے حصے کو سند کہتے ہیں، سین نون پر زبر اور دال. اس کے اندر ان لوگوں کے نام ہوتے ہیں جن لوگوں کے واسطہ سے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کلمات ہم تک پہنچتے ہیں. اس کا جو جانب اعلیٰ ہوتی ہے، یعنی بالائی جانب جو آخری نام ہوتا ہے، وہ نام صحابی کا ہوتا ہے. اور یہ وہ ذات اقدس ہوتی ہے جنہوں نے ڈائریکٹ ان کلمات طیبات کو یا ان کلمات طیبات کے معنی کو نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہوتا ہے، اور اس کی جانب اسفل یعنی لووسٹ سائڈ جو ہے وہ حدیث سنانے والے کے استاذ گرامی ہوتے ہیں. کیونکہ یہ ابتدائی کتاب ہے، اس میں سند کی جانب اعلیٰ فقط صحابی رضی اللہ تعالی عنہ یا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہوگا. مگر جب ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے احادیث کی بعد والی کتابیں پڑھیں گے تو ان کے اندر پھر پوری سند ذکر ہوگی، یعنی کن ذرائع سے اور کن لوگوں سے ہوتی ہوئے وہ کلمات یا وہ معنی ہم تک پہنچا ہے. حدیث پاک کے اگلے حصے کو جو صحابی کے نام کے بعد ہوتا ہے اس کو متن کہتے ہیں. متن، میم تے دو نقطوں والی اور نون، متن. تو حدیث پاک کے دو حصے ہوئے. پہلا حصہ جس میں راویان کے، حدیث کو روایت کرنے والوں کے نام ہوتے ہیں، اس کو سند کہتے ہیں. اور وہ حصہ جس میں نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کلمات ہوتے ہیں یا آپ کے معنی اور مفہوم کو ادا کرنے والے کلمات ہوتے ہیں، اس کو متن کہتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ سند کی جانب اعلیٰ وہ صحابی یا صحابیہ ہوتے ہیں. تو صحابی کہتے کس کو ہیں، اس کو جاننے سے پہلے یہ ذہن نشین فرما لیں کہ صحابی کی اگر کہ زندگی ایک لمحہ کی ہو، یعنی کوئی ایسا شخص ہو جس نے ایک لمحہ ایمان کے ساتھ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اس فضا میں سانس لیا ہو جس فضا میں جسمانی طور پر نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نوارات و فیوزات ہے، اس شخص کو صحابی کہتے ہیں. اب تفصیل کے ساتھ اس کی تعریف یہ ہے، یہ تعریف جاننے سے پہلے یہ ذہن نشین فرما لیں کہ ایک سیکنڈ کے صحابی کروڑوں برس کی تقوی اور خشیت والی زندگی کے غیر صحابی سے اعلیٰ اور افضل ہے. یعنی کوئی شخص جو غیر صحابی ہے، اس کی کتنی ہی لمبی عمر کیوں نہ ہو، اس کے کتنے ہی اچھے اعمال کیوں نہ ہو، اس کا کتنا ہی تقوی اور خشیت کیوں نہ ہو، وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا. اور یہ اتنی بڑی فضیلت ایک لمحہ کی نصیب کیسے ہو گئی؟ یہ نصیب اس فضا میں سانس لینے سے ہو گئی جس فضا کے اندر میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جس میں انسانی کے ساتھ موجود تھے.
اس کی تفصیلی تعریف یہ ہے اور اس کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے، اس کو میں میسج کے ذریعے بھی آپ تک پہنچا دوں گا۔ الصحابی هو من لقي النبي صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام۔ اس کے الفاظ پر میں بحث کروں گا آپ کے سامنے، لیکن مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کی آپ پر ایمان لانے کی حالت میں ملاقات ہوئی ہو اور پھر وہ ایمان اور اسلام کی حالت میں اس دار فانی سے انتقال کر گیا ہو، اس شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ یعنی وہ شخص جس نے آپ پر ایمان لانے کی حالت میں ملاقات کی اور پھر وہ مومن ہی رہا اور موت تک مومن رہا، یہاں تک کہ اس کی ایمان اور اسلام پر ہی موت واقع ہوئی، تو ایسے شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، یہ یاد کر لیں، زبانی یاد۔ الصحابی هو من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ من، یہ لفظ ذو العقول کے لیے آتا ہے، عقل والے، اور عقل والے تین طرح کے ہیں یا عقل والے تین ہیں۔ پہلا انسان ہے، پھر جن ہے، اور پھر فرشتے ہیں۔ انسان، جنات اور ملائکہ کو ذو العقول کہا جاتا ہے، عقل والے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ صحابی انسان بھی ہوتا ہے، صحابی جن بھی ہوتے ہیں، اور صحابی ملائکہ بھی ہوتے ہیں۔ صحابی انسان بھی ہوتے ہیں، صحابی جنات بھی ہوتے ہیں، صحابی ملائکہ بھی ہوتی ہے۔ تو وہ انسان، وہ جن، وہ فرشتہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو اور پھر اسی ایمان پر رہا ہو یہاں تک کہ وہ دار فنا سے دار بقا کی طرف منتقل ہو گیا ہو، تو اسے صحابی کہتے ہیں۔ انسان کے بارے تو احتمال ہے کہ انسان نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حالت ایمان میں ملا ہو یا حالت ایمان میں نہ ملا ہو، اور پھر اس کی ایمان اور اسلام کی کیفیت اس کی موت تک جاری رہی ہو یا نہ جاری رہی ہو۔ ایسے یہ امر جنات کے لیے بھی ممکن ہے، مگر ملائکہ کے لیے یہ امر ممکن نہیں ہے۔ وہ ملائکہ سارے، جن کی آپ سے ملاقات ہوئی ان کی ایمان کے ساتھ ہی ملاقات ہوئی، اور فرشتہ ایمان والا ہی رہے گا۔ مگر انسان کے لیے یہ بات ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہو مگر وہ مومن نہ ہو، یا مومن ہو، ملاقات ہوئی ہو اور پھر بد نصیبی سے وہ کفر میں چلا گیا ہو، مرتد ہو گیا ہو، تو وہ بھی صحابی نہیں ہوگا۔ صحابی ہر وہ انسان، ہر وہ جن اور ہر وہ فرشتہ ہے جس نے آپ پر ایمان لانے کی کیفیت میں ملاقات کی، آپ کی فضا کے اندر آیا اور پھر موت تک وہ مسلمان رہا اور اسلام کی حالت میں اس کی روح اس کے کفر سے انصری سے پرواز کر گئی، ایسے شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجن نازل کی، اور سورۃ الجن میں جنات کے ایک گروہ کا ذکر ہے جنہوں نے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنی قوم کی طرف گئے اور انہوں نے قرآن پاک کی عظمت، فصاحت اور بلاغت کا ذکر کیا، اور وہ ساری قوم نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی۔ تو جنات میں بڑے بڑے کبیر الشان اور عظیم الشان صحابہ ہوئے ہیں۔
من، یہ تو کلمہ من کی تشریح اور تعبیر تھی. اس کے بعد ہے لاقیہ. من لاقیہ، لام قاف دو نقطوں والا، کہ اس کی ملاقات ہوئی ہو. ملاقات کی کیا صورتیں ہیں؟ یعنی وہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور ایک لمحہ کے لیے بھی بیٹھا ہو، یا آپ کے ساتھ چلا ہو ایک لمحہ کے لیے، یا ایک لمحہ کے لیے آپ سے بات کی ہو، یا ایک لمحہ کے لیے آپ سے بیعت کی ہو، یا دونوں میں سے ایک دوسرے کو ملا ہو، اگرچہ نہ بیٹھا ہو، نہ چلا ہو، نہ بات کی ہو، نہ بیعت کی ہو، بس یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملے ہوں یا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو، تو وہ بھی صحابی ہوگا. یعنی صحابی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس نے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہم نشینی کی ہو، یا آپ کے ساتھ چلا ہو، یا آپ کے ساتھ کلام کیا ہو، یا آپ کے ساتھ بیعت کی. یہ قطعاً ضروری نہیں ہے. جس شخص نے ایک سیکنڈ کے لیے آپ پر ایمان لانے کی کیفیت میں آپ کی زیارت کی، وہ شخص اس کائنات بھر کے صالحین سے افضل قرار پایا. پھر یہ ہے کہ یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ زیارت کی نیت سے گھر سے آیا ہو، یا اس نے اصالتاً نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. یعنی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ باپ ہو اور باپ کے ساتھ بیٹا آیا ہو اور بیٹے کو اگر شعور ہی نہیں ہے، یا کسی اور کام سے مسلمان جا رہا ہو اور اس کی ملاقات نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی ہو، تو یہ سارے صحابی بن جائیں گے. اور پھر یہ بھی ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اس شخص نے، دونوں طرف سے صحابیت ثابت ہوگی. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا ہو، اس کے ساتھ چلے ہوں، یا وہ آپ کے ساتھ ارادے سے یا غیر ارادی طور پر، ہر صورت میں یہ شخص صحابی قرار پائے گا. اس میں وہ بچے جو بالکل ولادت کے بعد نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گڑتی دی، اگرچہ انہوں نے بلوغ میں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نہیں کی، تو وہ صحابی ہی ہوں گے، اور صحابی کی وہ فضیلت انہیں بھی نصیب ہو جائے گی. اس میں تعریف میں کہا گیا ہے من لاقیہ، جس نے ملاقات کی ہو. عام طور پر جو صحابی کی تعریف کی جاتی ہے اس میں دیکھا ہو کے لفظ ہوتے ہیں. جس نے ایمان کی حالت میں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو، تو اس سے وہ صحابی نکل جائیں گے جو نابینا تھے، کہ انہوں نے تو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، وہ خارج نہیں ہوں گے، وہ داخل ہی ہوں گے. اور تعریف جو ہے وہ اکثر افراد کے اعتبار سے ہے، تعریف اکثری ہے، تعریف کلی نہیں ہے. کیونکہ عام طور پر ایسے ہی ہوا ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں لوگوں نے دیکھا، مگر ایسا بھی ہوا حضرت ابن ام مکتوم تھے، یہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مؤذنون میں سے تھے، یہ آپ کے لیے اذان کہتے تھے. تو یہ نابینا تھے. اگر ملاقات کا لفظ استعمال نہ کیا جائے، دیکھنے کا کیا جائے، تو ان نے تو نہیں دیکھا، یہ تو صحابی نہیں بنیں گے، مگر صحابی ہیں. اس کے دو جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو تعریف کی گئی ہے وہ صحابی کے اکثر افراد کے ساتھ کی گئی ہے. یعنی صحابہ کرام میں اکثر لوگ ایسے ہی تھے کہ وہ دیکھتے تھے اور ان کی آنکھیں صحیح تھیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھنا دونوں طرف سے ہے، یعنی دوسرا شخص نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے یا آپ اس کو دیکھ لیں، تو دونوں صورتوں میں وہ شخص صحابی بن جائے گا. مگر علماء نے اس کا ذکر نہیں کیا، ذکر ادب کے لیے نہیں کیا. یعنی یہ نہیں کہا کہ جس شخص کو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہو وہ صحابی ہے، نہیں. ادب یہ تھا کہ یہ کہا جائے کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہو. تو آج ہم نے من لاقیہ
ان کلمات کی تھوڑی سی تشریح کی ہے۔ اس کے بعد ہے النبیہ مؤمنا بہی و مات علی الاسلام، اس کی تشریح انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں آپ کی خدمت اقدس میں عرض کروں گا۔ تب تک آپ نے تعریف کو یاد کرنا ہے، اور تعریف میں آپ کے لیے لکھ رہا ہوں اسی واٹس ایپ میسج پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔